ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعزروه وتوقروه صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کے بارگاہ بے کس پناہ میں حب نبوی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھیں باواز بلند و شیف اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وآلِ بیتہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ وعلیہم اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اس نے جمعۃ المبارکہ میں اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق بخشی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے ایک پیغام دیا ہے۔ اب وہ پیغام ادب ہے، پیغام ادب ہے کہ قرآن کریم کے اندر جس طریقے سے احکام کا ذکر ہے، شریعت پر چلنے کے لیے جو چیز ضروری ہے، جو اوامر اور جو احکام اس میں درج ہے، اس میں ایک اہم چیز ادب بھی ہے۔ قرآن کریم کے دو اسلوب ہیں، ایک مکی اسلوب ہے اور ایک مدنی اسلوب ہے۔ مکی اسلوب میں اللہ رب العزت نے جو بندوں سے خطاب کیا ہے اس میں ڈائیورسٹی ہے، اس میں اللہ رب العزت کسی ایک طبقے سے مخاطب نہیں ہے۔ وہاں کافر بھی ہیں، مکے میں مشرک بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ اس لیے مضمون اللہ نے قرآن کا جو مکے کی جو صورتیں ہیں اس میں جو مضمون ہے وہ توحید ہے۔ مضمون کیا ہے؟ توحید ہے۔ سبوں کا خیال رکھتے ہوئے اللہ نے اسلوب توحید اختیار کیا۔ اور مدینے کا جو اسلوب ہے، جو صورت مدنی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے احکام کے ساتھ ساتھ، احکام تو ہیں اس کے اندر شریعت کے، اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹینٹ ہے قرآن کے اندر، جو مضامین ہیں، اس مضامین میں اللہ نے صحابہ کو مصطفیٰ کا ادب سکھایا، صحابہ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور آپ کا رسپیکٹ کا سبق پڑھایا۔ اور یہ ادب وہ نعمت ہے کہ جسے یہ نعمت حاصل ہو جائے اسے ایمان کی دولت بھی عطا کر دی جاتی ہے۔ اور بے ادبی ایک ایسی نحوست ہے، بے ادبی ایک ایسی نحوست ہے کہ اگر بے ادب ہو اور ایمان ہو تو ایمان چھن جانے کا خطرہ ہے۔ بے ادبی کی وجہ سے ایمان چھن جانے کا خطرہ ہے۔ اس شخص نے بے ادبی تو کی تھی، وہ تو کلمہ پڑھ رہا تھا۔ سرکار جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو وہ کلمہ ہی پڑھنے والا تھا، جس نے کہا تھا رسول اللہ کو انصاف کیجیے۔ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، وہ کلمہ پڑھنے والا تھا۔ انصاف کس کو کہہ رہا ہے؟ انصاف اس ذات کو کہہ رہا ہے انصاف کرنے کے لیے جو لوگوں کو انصاف کا سبق پڑھانے آئے، جو لوگوں کو انصاف کا سبق پڑھانے آئے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ انصاف کیجیے۔ اب رسول اللہ انصاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو اس کو پہچانو، اس کے نسل سے ایک ایسی جماعت تیار ہوگی، یجتمعون فی المساجد، مسجدوں میں اجتماع کرے گی، بھیڑ لگائے گی مسجدوں میں،
خوب ذکر کرے گی. اور صحابہ سے فرمایا اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو دیکھ کر کے اپنے اعمال میں نقص پاؤ گے. اتنا باشرہ ہوں گے وہ لوگ, اتنا اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے کہ جنہیں تم دیکھ کر یہ سوچو گے کہ میرا ہی ایمان کمزور ہے. مگر صحابہ یاد رکھو, ایمان ان کے اندر سے ایسا نکلا ہوگا جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے, ان کے بے ادبی کی وجہ سے. تو بے ادبی ایک ایسی نحوست ہے جو ایمان کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے, اور ادب ایک ایسی دولت ہے جسے میسر آ جائے تو اللہ تعالیٰ ایمان جیسی دولت اس کو عطا کر دیتا ہے. رسول اللہ نے دو لوگوں کے لیے دعا فرمائی تھی. ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی, اور ابو جہل اپنے چچا کے لیے دعا فرمائی ایمان کی دولت کے لیے. اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول فرمائی. حضرت عمر کے حق میں قبول فرمائی, چچا کے حق میں قبول نہیں فرمایا. قریب کون تھا؟ عمر کی چچا, خونی رشتہ. مگر یاد رکھیں گے دین کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر دین کا معاملہ آ جائے اور اگر خونی رشتہ بھی ہو تو وہاں پر حق بولنے سے آدمی کو پرہیز نہیں کرنا چاہیے. حق بولنے سے یہ نہیں دیکھے کہ میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, میرا رشتہ دار ہے, میرا خاندان ہے. نہیں, حق ہے تو حق کی تلقین ہوگی, حق ہے تو حق کا اقرار ہوگا, اس کی تصدیق ہوگی. ابو جہل کو ایمان کی توفیق اس لیے نہیں ملی کہ ابو جہل گستاخ رسول تھا. ابو جہل سرکار کو پریشان کرتا تھا, اور خود بھی کرتا تھا, لوگوں سے کرواتا بھی تھا. خود بھی کرتا تھا اور بڑے بڑے جادوگروں کو بلا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا. تو اللہ نے کہا محبوب یہ تو نہیں ہوگا, اس کمبخت کو ایمان نہیں دیں گے ہم, یہ آپ کا گستاخ ہے. عمر کو ایمان اس لیے عطا کیا گیا کہ عمر گستاخ رسول نہیں تھے, عمر گستاخ رسول نہیں تھے, اس لیے ایمان کی دولت عطا کیا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو ادب بہت اہم چیز ہے, اور یہ ادب ایک ایسی نعمت ہے کہ ادب آ جائے تو سب کچھ آ جاتا ہے. اور قرآن میں جو مضمون میں نے ذکر کیا, اس میں اللہ رب العزت صحابہ کو ادب ہی سکھا رہا ہے. مگر ادب کا مطلب کیا ہے؟ ادب کا مطلب ہم لوگ رسپیکٹ سمجھتے ہیں, مگر حقیقی معنی میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ادب کہتے کس کو ہے. اب تک ہم لوگوں نے کیا سوچا ہے, کیا جانا ہے؟ ادب وہ ہے جو چھوٹا بڑے کا احترام کرے, یہی ادب ہے نا. عام انسان علماء کا احترام کرے, یہی ادب ہے. مرید پیر کا احترام کرے, یہی ادب ہے. یہی نہ سنا ہے؟ چھوٹے بڑے کا احترام کرے, یہی ادب ہے. ہم نے صرف یہ ادب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مگر ادب ایک ایسا لفظ ہے جو بہت وسیع معنی پر مشتمل ہے, اپنے اندر بہت معنویت رکھتا ہے یہ لفظ ادب. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادب اپنے اندر بہت معنویت رکھتا ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ چھوٹا بڑے کا احترام کرے. ادب کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ جو چیز جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق پہنچانا, یہ ادب ہے. جو حق کے لائق ہے, جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق عطا کرنا, دے دینا, یہ ادب ہے. اب اگزامپل سے سمجھ میں آئے گی بات, یہ تو میں نے تشریح کر دی. اب اگزامپل سے آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ ادب ہے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے. وہ ہم میں سے نہیں ہے. رسول اللہ نے اس کو اپنے تعلق سے کہا کہ وہ میرا نہیں ہے. ہم میں سے نہیں کا مطلب وہ چاہے جتنا میرا نام لے لے, وہ چاہے جتنا ہم سے محبت کا دعویٰ کر لے, اگر چھوٹوں پر شفقت نہیں ہے, چھوٹوں کے ساتھ محبت سے معاملہ اگر وہ نہیں کر رہا ہے اور بڑوں کا احترام نہیں کر رہا ہے, تو وہ اپنے آپ کو وہ مجھ سے تو کنیکٹ نہ کرے کہ ہم آپ کے ہیں. اللہ کے رسول نے پہلے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ میرا نہیں ہے. تو رسول اللہ کا ہونے کے لیے ضروری ہے شفقت ہو بچوں پر اور احترام ہو بڑوں کا. تو شفقت کیا ہے؟ شفقت یہ بھی ادب ہے, شفقت یہ بھی ادب ہے, اور بڑوں کا احترام یہ بھی ادب ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ شفقت کا مطلب یہ ہے کہ جو بچہ ہے اس بچے کے ساتھ نرمی سے معاملہ کرنا, ہر شخص کو اس کا حق پہنچانا. میں نے کہا نا, ہر شخص کو اس کا حق پہنچانا, یہ ادب ہے. حقیقی ادب یہی ہے کہ جو جس لائق ہو اس کو وہ چیز عطا کیا جائے, وہ کیا ہے؟ ادب ہے. مثال کے طور پر ایک باپ ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنی اولاد کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ باپ کا
اپنی اولاد کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ وہ باپ کا احترام کرے، باپ کے لیے بھی کچھ ذمہ داری ہے، باپ کے لیے بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، یہ ادب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، اس کا حق اس کو دے، یہ ادب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بچوں پر شفقت نہ کرے، جو مہربانی نہ کرے۔ تو ہر شخص کو اس کا حق پہنچا دینا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، یعنی چرواہا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ ذمہ دار ہے، تمہارے ماتحت لوگ ہیں اور تمہاری ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ تو ذمہ داری ادا کرنا یہ ادب ہے۔ آپ کے اوپر جو رسپانسبلٹی ہے، اس رسپانسبلٹی کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ ادب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذمہ دار ہر شخص ہے، مگر ہم سوال یہ کرتے ہیں، دوسروں کے تعلق سے پوچھتے ہیں، اپنی ذمہ داری پر کسی کو توجہ نہیں۔ اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچ لے، حدیث میں آیا عورت کے بارے میں کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس کے مال کی ذمہ دار ہے، اور قیامت میں عورت سے اس کے گھر کے تعلق سے پوچھا جائے گا، اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چونکہ مرد تو باہر میں کام کرتا ہے، مرد کیا کرتا ہے؟ باہر میں کام کرتا ہے، گھر کی پوری ذمہ داری عورت کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ تو عورت مال کہاں خرچ کر رہی ہے، کیسے خرچ کر رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا۔ وہ خیانت نہیں کر سکتی، وہ اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہیں کر سکتی، اس لیے ذمہ دار بنایا ہے اللہ نے عورتوں کو اپنے شوہر کے حق کے معاملے میں، اس کے مال کے معاملے میں۔ ویسے ہی فرمایا امام ذمہ دار ہے، امام ذمہ دار ہے، اس کے ماتحت جو ان کے یہ مقتدی ہیں، ان کے تعلق سے امام سے پوچھا جائے گا۔ پوچھا جائے گا کہ تم نے حق پہنچایا تھا کہ نہیں، پوچھا جائے گا کہ تم نے لوگوں کو شریعت اور قانون، شریعت کا قانون بتایا تھا کہ نہیں، پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیم ہے، شریعت کے جو اصول ہیں، جو احکام ہیں، وہ عام لوگوں تک پہنچایا تھا کہ نہیں، یہ پوچھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ادب بہت اہم چیز ہے۔ جیسے سب سے زیادہ اگر کوئی ادب کے لائق ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کا ادب کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، یعنی تعظیم اور توقیر کرو، یہ ادب ہے، اللہ ادب سکھا رہا ہے۔ تو اللہ کا ادب کیا ہے؟ اللہ کا ادب یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ ایک انسان، ایک بندہ اسی وقت اللہ کا ادب پورا کر سکتا ہے، اللہ کا ادب اس کی تعظیم بجا لا سکتا ہے، جب اس کے لیے وہ معبودیت اختیار کرے، عبودیت اختیار کرے، بندگی اختیار کرے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، اس کی اطاعت کرے۔ یہ اللہ کی تعظیم ہے۔ سب سے زیادہ اگر کوئی تعظیم کے لائق ہے تو وہ رب ہے، اور رب کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ اگر کوئی تعظیم کے لائق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ اور قدم قدم پر پورا مدینے کا جو مضمون ہے وہ صحابہ کو ادب ہی سکھایا گیا۔ اللہ نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ سے اللہ نے کہا اے صحابہ سنو، لا ترفعوا اصواتکم، میرے محبوب سے جب بات کرنا نا تو اپنی آواز کو بلند مت کرنا۔ یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے صحابہ کو۔ صحابہ کو صرف دین نہیں سکھایا گیا، صحابہ کو صرف شریعت نہیں بتائی گئی، صحابہ کو قدم قدم پر ادب مصطفیٰ سکھایا گیا۔ رسول اللہ نے نہیں کہا تھا، رسول اللہ نے صحابہ کو نہیں کہا تھا کہ ہم جب وضو بنایا کریں تو تم میرے وضو کے پانی کو لے لیا کرو، اپنے چہرے پر مس کر لیا کرو۔ رسول اللہ نے کہا نہیں تھا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے؟ حدیث میں کہیں تو نہیں تھا۔ رسول اللہ نے کبھی کسی صحابہ سے کہا ہی نہیں تھا کہ صحابہ جب ہم وضو بنائیں تو میرے وضو کے پانی کو اپنے چہرے پر، اپنے جسم پہ مل لینا۔ رسول اللہ نے نہیں سکھایا تھا، مگر صحابہ کو اللہ کے رسول سے ایسی محبت تھی، انہوں نے اسے سوچا کہ یہ عظیم ذات پانی آپ کے جسم مبارک سے ٹچ ہو اور وہ برباد ہو جائے، ہم اس کو گوارا نہیں کریں گے۔ وضو کا پانی مائع مستعمل ہے، وہ ناپاک ہے۔ وضو کا پانی جو ہم وضو کرتے ہیں نا، اسی لیے حکم ہے جب لوگ وضو کریں تو ہاتھ جھاڑ کر کے مسجد میں آئیں، چونکہ وہ پانی کا قطرہ جو ٹپکتا ہے نا وہ ناپاک ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گا وضو کریں گے ترنت مسجد میں آ جائیں گے، وضو کر کے مسجد میں آ جائیں گے، جھاڑیے اس کو۔
پوچھیے مت، خشک مت کیجیے، افضل طریقہ ہے، مگر کم سے کم تپکاتے ہوئے تو مسجد، مگر واحد رسول کی ذات ہے کہ آپ کا ماء مستعمل بھی پاک ہے. آپ کا ماء مستعمل یعنی وہ پانی جس کو یوز کر لیا گیا. تو وضو کا پانی تو یوز ہوا نا، آپ کے جسم سے وہ ٹگھر کر کے گر رہا ہے. صحابہ نے کہا نہیں، ہم یہ گوارا کیسے کریں کہ رسول اللہ کے جسم مبارک سے پانی ٹچ ہو اور وہ زمین پر برباد ہو جائے. یہ کیا عشق تھا صحابہ کا. ارے اگر عشق سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھیے کہ رسول اللہ کا احترام اور کیسی محبت تھی آقا سے انہیں، کہ پانی کو بھی ضائع ہونا گوارا نہیں کیا. مگر یہ رسول اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، مگر سرکار نے ان کے ادب کو اور ان کی محبت کو دیکھ کر کے تبسم فرمایا کرتے تھے. صحابہ کی محبت کو دیکھ کر تبسم فرمایا کرتے تھے. ایسا جانثار صحابہ، اللہ اکبر، پورے کائنات میں قیامت تک وہ جو صحابہ کی ذات تھی کوئی پیدا نہیں ہو سکتی، کوئی نہیں ہو سکتی. ارے جس نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو تو رسول اللہ کی تربیت کا ان کے اوپر اثر نہ ہو. جس نے چلتے پھرتے آقا کے اللہ کے محبوب کو دیکھا ہو. ہم لوگ تو تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ زیارت رسول ہو جائے، تمنا کرتے ہیں. اب وہ صحابہ صبح و شام دیکھتے ہی رہتے تھے، صبح و شام زیارت کرتے تھے. تو ادب یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو پہنچایا جائے. تو سب سے زیادہ محبت کے جو لائق اور ادب کے لائق ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے. اس کے بعد آپ کے والدین، آپ کا استاذ، آپ کے اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو آپ کے شیوخ ہیں، جو آپ کی تربیت کر رہے ہیں، روحانی تربیت کرتے ہیں. ضروری ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ادب کیا جائے. ادب کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کیا جائے. رسول اللہ جب چلتے تھے نا تو صحابہ پیچھے پیچھے چلتے تھے. کبھی کوئی صحابی رسول اللہ سے آگے نہیں چلے، کوئی صحابی نہیں. ایک صحابی بھی نہ رسول اللہ سے. اللہ نے تو یہ بھی کہا اپنے محبوب کے تعلق سے، صحابہ سے کہا، ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ سنو، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا، آپس میں گفتگو کرتے ہو، میرے محبوب سے ویسے کلام مت کرنا. میرے محبوب سے کلام کرنے کا انداز الگ ہونا چاہیے. جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا، اس طرح محبوب کو مت پکارا کرو. اس لیے صحابہ نام لے کر رسول اللہ کو نہیں پکارتے تھے. یہ ادب تھا، اللہ نے ادب سکھایا صحابہ کو. اسی طریقے سے مسجد کا بھی ادب ہے، چونکہ اللہ کا ادب یہ ہے کہ عبادت کی جائے. عبادت کہاں کیجیے گا؟ اللہ کی مسجد میں. عبادت کہاں کیجیے گا؟ مسجد کے بارے میں تو یہاں تک آیا کہ جب انسان مسجد میں آئے تو معتکف ہو جائے. کیا ہو جائے؟ معتکف. اور یہاں تک فرمایا گیا کہ جب صف میں صف کھڑی ہو اور امام نماز پڑھا رہا ہو تو کوئی شخص جب مسجد میں انٹر کرے تو زور سے دوڑتا ہوا مسجد میں نہ آئے. صف میں شامل ہونے کے لیے کہ رکعت چھوٹنے کا خدشہ ہو، اس لیے وہ دوڑ کر صف میں داخل ہو رہا ہے. منع کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدم کی آہٹ مسجد میں گونجے، یعنی قدم کی آہٹ مسجد میں گونجے. اس سے روکا گیا، حدیث میں اس سے روکا گیا. چہ جائے کہ زبان دراز کریں، چہ جائے کہ دنیاوی گفتگو کریں، بات چیت کریں، دنیا کے تعلق سے آپس میں مشورہ کریں، یہ غلط ہے. مسجد کا احترام یہ ہے کہ مسجد میں آئیں تو اعتکاف کی نیت سے آئیں، تصور یہ ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہیں. بھائی آپ کسی اور کی بارگاہ میں نہیں آ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. وہ ذات جو سب کا مالک ہے. ایک بادشاہ ہو اور وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہو اور دربار لگا ہوا ہو، اور دربار میں دو طرف بادشاہ کے رعایا ہوں، اس میں سے اگر کوئی زور سے بات کرنے لگے بغیر بادشاہ کی اجازت سے، آپ یہ بتائیے، تاریخ کا جس نے مطالعہ کیا ان کو یہ معلوم ہوگا بادشاہ اس کے ساتھ کیا کرے گا. بغیر بادشاہ کی اجازت کے کلام کرے، اور کلام بھی کیا، زور سے گفتگو شروع کر دے. بادشاہ کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ ظاہر سی بات ہے پکڑ کے تو جیل میں ڈالے گا، اور اگر زیادہ خطرناک بادشاہ ہوگا سخت تو ترنت صاف کر دے گا. یہ معاملہ ہے، یہ سختی. تو وہ تو سب کا بادشاہ ہے نا، وہ تو رب ہے. اس کی بارگاہ میں یہ خیال ہونا ضروری ہے کہ ہم کس کی بارگاہ میں آئیں. بس سمجھ میں آ رہی؟ یہ خیال ہونا ضروری ہے کہ ہم کس کی بارگاہ میں آئیں اور کس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے آئیں. زور سے آواز نہ ہو. یہاں تک کہ محدثین نے یہ بھی کہا تفسیر کے حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ مسجد میں زور سے ذکر بھی نہ کیا جائے. مسجد میں جبکہ ذکر ایک اچھی عبادت ہے، ذکر ایک اچھی عبادت ہے، مگر کہا گیا نہیں، زور سے نہیں ہونا چاہیے، مسجد میں آواز نہ گونجے. اب بعض ہمارے بھائی ایسے ہیں سمجھانے کے بعد بھی
اتنا زور سے آمین بولتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم بھی ڈر جاتے ہیں کہ ارے بھائی کچھ ہو گیا کیا. آمین بولیے، آمین بولنا منع نہیں ہے. آمین بالجہر کا مطلب ہی ہے کہ آمین اتنا زور سے بولیے کہ خود سن لیجیے، ہے نا. آپ ہم کو مت سنائیے، ہم تو نماز پڑھا رہے ہیں. اگر آپ کے زور سے آمین سے بولنے سے اگر ہم قرأت بھول گئے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. محبت کے ساتھ کام کیجیے. مسجد میں آئیے، علامت اپنے مسلک کا مت بنائیے کہ ہم بھی ہیں صف میں. نہیں، غلط بات ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے. جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے اس طریقے پر چلنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بار بار میں ایک چیز کو بولوں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری کسی بات سے آپ کو تکلیف ہو جائے، میں اس سے گریز کرتا ہوں، مگر غلط تو غلط ہے نا. آپ کے کسی عمل سے آپ کا، یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ من کانا یؤمن باللہ وبالیوم الآخر، کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، اگر وہ آخرت پر اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے لا یؤذی جارہ، حدیث شریف بخاری کی، لا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو وہ تکلیف نہ پہنچائے. تو پڑوسی کا مطلب یہ نہیں ہے جناب جو آپ کے گھر کے بغل میں رہتا ہے. پڑوسی تو آپ کا بغل میں جو کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا وہ بھی ہے، نہیں ہے. پڑوسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے جانب ہو، جو آپ کے بغل میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے آپ کہیں کام کر رہے ہیں وہاں آپ کا دوست ہو، بیڈ لگا ہوا آپ کے ساتھ. مدینہ مکے میں کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہیں باہر میں، ان کے ساتھ دیکھیے گا کہ بیڈ ایک ساتھ شیئر کرتے ہیں لوگ، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے. آپ کے کسی عمل سے آپ کا پڑوسی اگر تکلیف میں ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایمان نہیں ہے. یہ ایمان نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ پڑوسی آپ سے خوش ہو جائے. لا یؤذی جارہ، کہ آپ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اگر آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں کسی پڑوسی کو تو یہ ایمان نہیں. آپ چاہے جتنا دعویٰ کر لیں تو آپ مسجد میں آئیں تو آپ کے کسی عمل سے، کسی بھی عمل سے، ارے آمین زور سے بولنے والے لوگ اپنے اوپر نہ لے لیں، میں مطلق بات کر رہا ہوں، صرف آمینی کی بات نہیں ہے. کوئی بھی کام یا کوئی ایسی بات جس سے سامنے والا بغل میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس سے تکلیف ہو رہی ہے، یہ ایمان نہیں ہے. ہم آئے ہیں عبادت کرنے کے لیے، غور کیجئے، ہم آئے ہیں عبادت کرنے کے لیے اور گناہ کما کے چلے جاتے ہیں. اللہ کی بات، بہت سارے لوگ ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں مدینہ جاتے ہیں، حج کرنے، عمرہ کرنے مدینہ جاتے ہیں، اس کے بعد انہیں توفیق ملتی ہے روضہ نبوی پر حاضری ہوتی ہے. مگر بہت کم ایسے ہیں جو جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں سے ثواب کما کر کے آئیں. بہت کم ایسے ہیں. بہت ایسے ہیں کہ جانے کے بعد بھی بے ادبی کا ارتکاب کرتے ہیں، گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جاتے ہیں کمانے نیکیاں اور آ کے کما کے لے کے چلے آتے ہیں برائیاں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. مسجد میں آئے ہیں تو آپ نیکی حاصل کرنے آئے ہیں نا. آپ کو تصور بھی نہیں ہے کہ مسجد کی بے حرمتی کی وجہ سے آپ جو 2 رکعت نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، مگر یہ تو طے ہے کہ گناہ لے کے جا رہے ہیں. یہ طے ہے، اس سے بچنا ہے. مسجد میں اعتکاف کی آواز نہیں. میں تو تعریف کرتا تھا. میں ابھی کئی دن پہلے کسی سے میں کہہ رہا تھا کہ ہماری مسجد میں آؤ، چونکہ نئی مسجد میں ہمیشہ نماز پڑھنے کی سعادت ملی ہے. بھائی ہمارے بھائی صاحب وہاں امامت کرتے تھے، ابھی والد صاحب کر رہے ہیں. تو ہمیشہ جب جناب صاحب حسین صاحب امامت کرتے تھے تو میں برابر اوپر سے ایک آواز سنتا تھا، بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کی بھی آواز. خطبہ کے دوران بھی خطبہ ہو رہا ہے، یہاں آوازیں آ رہی ہیں. تو میں اپریشیٹ کرتا تھا کہ ہماری مسجد میں ایسا نہیں ہے. بخدا میں تعریف کر رہا تھا اپنی مسجد کا کہ ہمارے مسجد میں ایسے لوگ باادب لوگ ہیں، سلجھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ. میں تو آپ لوگوں کو تعلیم یافتہ سمجھتا ہوں، اور تعلیم یافتہ اس لیے سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ زبان بند کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خاموشی کے ساتھ، احترام کے ساتھ. تقریر ہوتی ہے تو میں کسی کو نہیں دیکھتا ہوں کہ کوئی گفتگو کر رہا ہو. الحمدللہ کبھی نہیں دیکھا، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ نماز ہو رہی ہو پیچھے کوئی چیخ و پکار کر رہا ہو. مگر میں نے وہاں بہت آواز سنی. کئی بار میں نے سوچا کہ میں کمپلین کروں، بھائی سے کہوں کہ جمعہ میں آپ دوران تقریر اس چیز پر توجہ دلائیں کہ خطبے کا وقت ہے، لوگ گفتگو کر رہے ہیں. جبکہ صحابہ کا معمول یہ تھا خطبے کے وقت میں کہ حدیث کے اندر آیا کأن فی رؤوسہم الطیر، گویا کہ ان کے سروں پر چڑیاں ہوں. چڑیا کا مطلب کیا ہے کہ ایک انسان اتنا سکوت اختیار کیا ہوا، یعنی اس کے بدن میں جنبش نہیں ہے، وہ ہل نہیں رہا ہے، اس کے اندر حرکت نہیں ہو رہی ہے. اگر چڑیا آپ کے سر پہ ہو، اگر آپ حرکت کریں گے تو چڑیا اڑ جائے گی. وہ جو برڈ آپ کے سر پر ہے وہ اڑ جائے گا. مگر صحابہ کا معاملہ پرسکون کی بات ہے یہ کہ اس طریقے سے مسجد میں خطبہ سنتے تھے گویا کہ ان کے سر کے اوپر پرندہ ہے اور وہ اس ڈر سے ہل نہیں رہے ہیں، جنبش نہیں کر رہے ہیں کہ پرندہ اڑ نہ جائے.
اس طریقے سے سکوت اختیار کرتے تھے خطبہ کے ٹائم میں۔ اس لیے حکم ہے کہ اگر کوئی خطبہ کے وقت میں نماز پڑھ رہا ہے اور ابھی کھڑا ہوا ہے اور خطبہ شروع ہو گیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیت توڑ کر بیٹھ جائے۔ نماز جیسی عبادت کے بارے میں حکم آیا کہ نیت توڑ کے بیٹھ جاؤ، خطبہ سنو اور ہم باتیں کریں، ہم گفتگو کریں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز ہمارے مسجد میں تو اب تک نہیں تھا، مگر بہت افسوس کہ میں گزشتہ جمعہ یہ چیز دیکھا، مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ کوئی ہو، ایک شخص بولتا ہے تو دوسرا بھی شروع ہو جاتا ہے، تیسرا بھی شروع ہو جاتا ہے، چوتھا بھی۔ کوئی یہ نہیں کہتا بھائی یہ بات بعد میں کر لیں گے ہم لوگ، کوئی نہیں بولتا۔ حق ہے آپ کا، ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ غلط کو روکیں، جو باتیں ہوں جیسی باتیں ہوں خارج مسجد کیا کریں، یہ مسجد کا احترام ہے۔ اب یہ بات اگر ہم کہیں سامنے والے کو تکلیف ہو جائے تو یہ نادانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نادانی ہے، چونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے مسجد کا احترام ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر فرض ہے، اور ہمارے اوپر یہ بھی فرض ہے بلغوا انی ولو آیا، کہ آپ کو دین پہنچا دوں، آپ کو شریعت پہنچا دوں، آپ کو وہ تعلیمات پہنچا دوں جو رسول اللہ نے اس کی ارشاد فرمایا ہے، وہ حدیث پہنچا دوں جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں قابل گرفت نہ ہوں۔ ہمارے سامنے اگر غلط ہوگا تو میں یہ آپ ہم سے ایکسپیکٹ کبھی نہ کریں کہ میں غلط دیکھ کر خاموش ہو جاؤں گا، نہیں ہوگا۔ ایسا اگر ایکسپیکٹیشن ہے ہم کو لے کر کے تو یہ غلط ہے۔ میں غلط کو غلط کہنے والا ہوں، صحیح کو صحیح کہنے والا ہوں، صحیح کو صحیح کہنے والا ہوں، غلط کو غلط کہنے والا ہوں۔ جو غلط ہوگا وہ کہیں گے، چاہے وہ غلط کرنے والا میرا بھائی کیوں نہ ہو۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے، تکلیف کی بات نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، غلطی ہم سے ہوگی، ہم سے غلطیاں ہوں گی، مگر ہم اپنی غلطیوں کا سدھار بھی کرنا ضروری ہے، توبہ کرنا ضروری ہے کہ ہم جو بات کیے مسجد کے اندر، پتہ نہیں اللہ کے ساتھ اللہ کو کیا کیسی ناگواری ہوئی ہوگی، میرا کوئی عمل ہمارے چہرے پہ مار دیا جائے میرے بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں ہم بڑے مورد الزام ہوں گے۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لا یوزی جارہ، کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف مت دو کسی بات سے۔ اگر تم کو معلوم ہے تم صحیح بات بول رہے ہو، اگر تمہارے بولنے کا طریقہ، چونکہ سینٹینس اصل معنی رکھتا ہے، جملہ آپ کیسے استعمال کر رہے ہیں، اگر غلط بات ہے اور غلط بات کو اگر آپ صحیح انداز میں پیش کریں گے نا اصلاح کے طور پر، تو سامنے والا آپ سے اصلاح لے گا۔ مگر اگر آپ تھوڑا اکڑ کے بول دیے تو بجائے اصلاح لینے کے وہ اور بگڑ جائے گا۔ تو اصلاح کرنے کا بھی طریقہ ہے، اصلاح ایسے کی جائے جس سے اصلاح بھی ہو جائے اور سامنے والے کو تکلیف بھی نہ ہو۔ لا یوزی جارہ۔ اور دوسری چیز فرمایا گیا کہ وَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، ایمان یہ ہے کہ آپ اپنے مہمانوں کا خیال رکھیں، مہمانوں کے ساتھ ضیافت کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں۔ ایسا نہیں کہ کوئی مہمان آ گیا تو آپ فکر کر رہے ہیں، پتہ نہیں کب تک رکے گا۔ فکر ہوتی ہے بھائی، اب ہمارے گھر میں تو آمدنی اتنی ہے نہیں، اب مہمان آ گیا، اب اس کی تعظیم، اس کی توقیر، اس کی ضیافت، اب اس کے لیے ایک سے ایک جو ہے کہ وہ کھانے کا انتظام کرنا فکر لاحق ہو گئی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مہمان اپنا رزق لے کے آتا ہے، اس لیے مہمان کو ذرہ برابر بھی یہ احساس نہ ہو کہ سامنے والے کے اوپر ہم برڈن ہیں، وہ مجھے بوجھ سمجھ رہا ہے۔ اس لیے حکم ہے، اور حدیث میں اگر کوئی بات آتی ہے تو ایسے نہیں آتی، وہ آپ کو دیکھ کر، سماج کو دیکھ کر، اس لیے کہ سماج میں جو زیادہ برائی پھیلی ہوتی ہے حدیث کے اندر اسی پر انڈیکیٹ زیادہ کیا جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، مہمان اگر 2 دن رک جائے تو فکر لاحق ہوتی ہے، پتہ نہیں کب تک رکے گا۔ مگر طریقہ ہے مہمانوں کے لیے بھی نہیں کہ آپ جا کے 5 دن 10 دن پورا بریانی اڑا رہے ہیں، بیچارے کو پریشان کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مہمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ 3 دن تک ضیافت لیں کسی کی۔ کتنا دن تک؟ 3 دن تک۔ اس کے بعد اس کے بغیر بولے ہوئے آپ رخصت ہو جائیں۔ وہ روکے گا ضرور، اور روکے گا اس لیے کہ انسانی تقاضا ہے بھائی، وہ کہے گا ایک دن اور رک جائیے آپ، وہ بولے گا آپ سے، مگر طریقہ یہ ہے، تہذیب یہ ہے، ادب یہ ہے کہ آپ وہاں سے نہیں، 3 دن کے بعد آپ رخصت لے لیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے آپ کی ضیافت بھی کر سکے۔ اب آئیں اور 1 ہفتہ ڈٹ کے رہ گئے تو اب تو پریشانی ہوگی نا۔ اب وہ جو کھلائے گا آپ کو کھلائے گا، جو خود کھائے گا آپ کو کھلائے گا، آپ کو تکلیف ہوگی یار اس نے ضیافت نہیں کی۔ ہر انسان ضیافت اپنی استطاعت کے بقدر کرتا ہے، تو فکر یہ کر وَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے مہمان کی ضیافت کرے۔ اور تیسری چیز بتائی گئی فَلْيَقُلْ خَيْرًا، یہ بہت اہم ہے، یہ آخری والا جو تو تینوں چیز جو تعلیم اس کے اندر ہے وہ تینوں اہم ہے۔ پہلی چیز ہے کہ لا یوزی جارہ، کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ دوسری چیز فرمایا گیا وَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، کہ اپنے مہمانوں کا احترام کرے، رسپیکٹ کرے۔
اور تیسری چیز اہم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی سے سارا کلیش شروع ہوتا ہے، جنگ بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا وَلْيَصْمُتْ، بات کہے تو اچھی کہے، بات کہے تو خیر کی کہے، بات کہے تو میٹھی میٹھی بولی بولے، ورنہ فَلْيَصْمُتْ، خاموش رہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ فَلْيَصْمُتْ، بات کہے تو اچھی کہے، بات کہے تو محبت والی کہے، بات کہے تو یہ سوچ کہ کہے کہ سامنے والا ہماری بات سے خوش ہو جائے، ہم اصلاح کی باتیں کریں، ہم خیر کی باتیں کریں، ہم محبت کی باتیں کریں۔ اگر اس کو معلوم ہے کہ حق بات بول رہے ہیں مگر میری بات سے سامنے والے کو تکلیف ہو جائے گی، فَلْيَصْمُتْ، خاموش ہو جائے۔ بخاری کی روایت ہے فَلْيَصْمُتْ، چپ رہ جائے۔ چپ کہتے نہیں، چپ ہونے سے ہزار بلا کٹ جاتے ہیں، ہے نا؟ اور یہ زبانی ہے جو تمام کلیش کی جڑ ہے۔ اتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں نا زبان کی وجہ، تھوک پر تلوار سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے بچپن میں بہت سنا ہے، تھوک پر تلوار نکل گئی۔ یہ تھوک پر تلوار کیا ہے؟ ایک شخص نے کچھ کہا اور دوسرے شخص نے بس نکال دیا، تم ہم کو کیسے کہہ سکتے ہو؟ ٹٹ فور ٹیٹ کی فطرت بڑی خراب ہے، ٹٹ فور ٹیٹ کی فطرت بہت خراب ہے۔ تم نے ہم کو ایسا کیا تو ہم بھی کریں گے، تم نے دو لفظ زور سے بولا تو ہم بھی تو زور سے بولیں گے، نہیں۔ پھر کہاں صبر کہاں رہا؟ پھر رسول اللہ کی تعلیم کہاں رہی؟ رسول اللہ نے بھی جا کر کے اوجلی پھینکی تھی کیا؟ یا رسول اللہ نے بھی جا کر کے بڑھیا کے راستے میں کانٹا بچھایا ہے؟ جب رسول اللہ نے صبر کیا، یہ صبر کیوں کیا؟ یہ امت کے لیے تعلیم ہے، یہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی گڈھا کھو رہا ہے، چاہ کن چاہ در پیش، کہ اگر کوئی کنواں کھودتا ہے تو اس کنویں میں خود گرے گا، آپ فکر نہ کریں، آپ نہ کھود دیں اس کے لیے کہ اس نے کھودا ہم بھی کھود دیں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہم بھی کر دیں گے۔ غلط ہے یہ غلط ہے، اور جو غلط ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ لاکھ عبادت کر لیں، یہ جو اصول جو میں بتا رہا ہوں اور جو ادب کی جو تمام وضاحت کر رہا ہوں، اگر اس پر عمل نہیں ہے آپ کی عبادت، آپ کے اعمال سب ضائع ہو جائیں گے۔ حدیث کے اندر آیا ایاکم والحسد، ایاکم والحسد، کہ حسد سے بچو۔ اچھا، عربی کا ایک طریقہ ہے، اصطلاح ہے، ایاکم والحسد اس لیے کہا گیا جیسے کہ عربی میں استعمال ہوتا ہے ایاکم والاسد، ایاکم والاسد، شیر سے بچو۔ آپ راستہ چل رہے ہیں، سامنے شیر اگر آ جائے آپ کے تو آپ شیر کو دیکھ کر کیسا ریئیکٹ کریں گے؟ اور آپ ایک زور سے آواز دینا، پیچھے سے آواز دے دے آپ کو، ارے زاہد بھائی جا رہے ہیں، ایاکم والاسد، بچو سامنے شیر ہے، آپ کیا کیجیے گا؟ آگے بڑھیے گا، بڑھیے گا آگے؟ سوچیے، پہلے تو پسینہ شروع ہو جائے گا آپ کے اوپر، گھبراہٹ سے، بے چینی سے۔ ایاکم والاسد یہ طریقہ اسلوب ہے عربی کا، میں اس لیے یہ ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ ایاکم والحسد سمجھا سکوں۔ ایاکم والاسد، بچو سامنے شیر ہے۔ اب سامنے دیکھا شیر ہے، اب گھبرائے گا وہ، اب گھبرا کے پیچھے ہٹے گا، ایک قدم آگے نہیں بڑھے گا۔ یہی اسلوب عربی کا، چونکہ قرآن اور حدیث عربی میں ہے اور اللہ جانتا ہے کہ عربی کی اصطلاحات کیا ہیں، اور اسی کے اعتبار سے حدیث اور قرآن کو عربی میں نازل کیا گیا عوام کے اعتبار سے، تاکہ عوام اس کی میننگ کو سمجھ سکے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا ایاکم والحسد، ارے حسد سے بچو۔ دیکھو سامنے حسد ہے، مطلب کیا ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے، حسد ایک ایسا جرم ہے، حسد ایک ایسی نحوست ہے کہ اس سے قریب اگر چلے گئے، قریب، تو حدیث میں آیا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار والحطب، کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ وہ انسان کے اعمال کو، یأکل الحسنات، نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد نیکیوں کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ آپ چاہے جتنی نیکی کر لیں اور اپنے مسلمان بھائی سے آپ حسد کر لیں، جلن، بغض، عداوت، سب بیکار۔ ایاکم والحسد ان الحسد یأکل الحسنات، کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھانے والی چیز ہے۔ اور جیسے کہ ایگزامپل حدیث میں دیا گیا، کیسے کھاتی ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے حدیث میں بھی ایگزامپل دے دی گئی، جیسے قرآن میں ایگزامپل دیا گیا۔ ثقلین والی بات میں نے آپ سے کہا تھا کہ فکان قاب قوسین او ادنی، کہ کتنی قربت تھی، اللہ نے ایگزامپل سے سمجھایا۔ رسول اللہ بھی ایگزامپل سے سمجھا رہے ہیں، کما تاکل النار والحطب، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ویسے ہی حسد جو ہے وہ نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز۔ اب آگ لکڑی کو کیسے کھاتی؟ دیکھتے ہیں نا، جل کے ختم ہو جاتا ہے پورا۔ وہ لکڑی کیسی ہوتی ہے؟ پورا راکھ بن گیا، لکڑی پوری راکھ، ختم، ایک دم اس کا وجود ختم۔ ابھی سخت ٹھوس چیز تھی وہ، آگ لگی، سب وجود ختم،
ویسے ہی نیکی ارن کرنا آسان ہے، نیکی ارن کرنا آسان ہے، اس کو سیو کرنا بہت مشکل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو یہ نیکی کر رہے ہیں، جو میرے لیے پونجی ہے، میرے لیے کیپیٹل ہے، اس کو ہم مضبوط کر لیں، اس کو ہم بچا کے رکھیں، کیونکہ وہاں تو تولا جائے گا، ادھر نیکی تولی جائے گی، ادھر گناہ تولا جائے گا۔ اب یہاں پتہ چلا کہ حسد کرتے 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 تمام حسد کو آگ نے کھا لیا، تمام حسد کو آگ نے کھا لیا۔ اب جب پیش کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ گناہ تو اتنا زیادہ وزن ہے کہ نیچے آ گیا، اور حسد جو نیکیاں تھی کھاتے کھاتے اس کا ترازو اوپر اٹھ گیا، ہلکا ہو گیا۔ تو ہم کر رہے ہیں، سیو نہیں کر پا رہے ہیں۔ ضروری ہے جو کر رہے ہیں اپنے گناہ، اپنے نیکیوں کو، اس کو ہم بچا کے رکھیں، اس کو محفوظ کر لیں۔ نیکی بچ گئی تو یہاں بھی کام آئے گا اور وہاں بھی کام آئے گا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔